بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کے لیے میرے پاس جو سوالات پہنچے ہیں زکوٰۃ کے متعلق ہیں۔ وقت کے اندر رہتے ہوئے ان سوالات کا جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ احباب کے بھی کچھ زکوٰۃ کے متعلق سوالات ہیں تو کاغذ کی چٹ اس پر لکھ کر آپ محفل ختم ہونے تک میرے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ اس نشست میں جتنے بیان ہو جائیں گے اتنے عرض کروں گا، اور باقی سوالات زکوٰۃ کے متعلق انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا نیت کا ہونا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی سی بھی عبادت، نماز، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری، حج کے لیے نیت کا کرنا ضروری، روزہ رکھنے کے لیے نیت کا کرنا ضروری، ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ تفصیل اپنے مقام پر موجود ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کب نیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے علماء اسلام نے اور علماء احناف نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اصل پیسوں اور اصل دولت میں سے جب کچھ مال الگ کیا جا رہا ہو کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر دوں گا تو اس موقع پر نیت کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً کسی کے پیسے بینک میں ہیں تو اس نے ایک چیک پر مخصوص رقم لکھی کہ میری اس سال 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، تو چیک دے کر اس نے 50,000 نکلوائے، تو یہ اصل پیسے سے وہ اپنی کچھ رقم الگ کر رہا ہے۔ اس وقت نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر اب نیت نہیں کی جا سکی تو جب فقیر کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی غریب کو، تو اس وقت نیت کا کر لینا جائز ہوتا ہے۔ تیسری صورت، اصل رقم الگ کرتے وقت بھی نیت نہیں کر سکے، غریب کو دیتے وقت بھی نیت نہیں کر سکے، تو پیسے جو تم نے دیے غریب کو، جب تک وہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں تو اس وقت تک بھی آپ نیت کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ دینے کے بعد کچھ ٹائم تک تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ابھی اتنی جلدی یہ پیسے ختم نہیں کر چکا ہوگا، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے ابھی میرے سامنے ہے، یہ تو گھر بیٹھا ہوا ہے، باہر گیا ہی نہیں ہے غریب، تو اس نے کہاں خرچ کیے ہوں گے۔ الغرض جب تک وہ پیسے غریب کے پاس موجود ہیں اس وقت تک نیت کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد، کون سا سال مراد ہے؟ اسلامی مہینوں کے ساتھ جو سال مکمل ہوتا ہے یا انگریزی مہینوں کے ساتھ جو سال پورا ہوتا ہے؟ یاد رہے شریعت کا یہ اصول کہ جتنے بھی احکام وقت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مہینوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، تو ان تمام جگہوں پر مدت اسلامی مہینوں والی مراد ہوتی ہے۔ شریعت کے تمام احکام کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی مہینے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر 1-2 باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مراد نہیں ہے، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی جو اسلامی مہینے ہیں یہ مراد ہیں۔ جس بندے نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑا تو گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قضا کرے 1 روزے کی اور بطور کفارہ 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ اب یہ 2 مہینے کیا مراد ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں، بلکہ جو اسلامی مہینے ہیں یہ 2 مہینے مراد ہیں۔ ایسے ہی جان جائیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کون سا سال مراد ہے؟ اسلامی سال مراد ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل والا سال مراد نہیں ہے۔ جو شخص بھی صاحب دولت ہے، صاحب مال ہے، اسے چاہیے کہ
یہ تاریخ محفوظ رکھے اپنے پاس، میں یکم محرم کو صاحب دولت ہوا تھا، میں ربیع الاول کی فلانی تاریخ کو صاحب مال ہوا تھا، یا میں رمضان کی فلانی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تھا۔ تو اسلامی مہینوں کے ساتھ اسے اپنی وہ ڈیٹ یاد رکھنی چاہیے۔ سال وہی اسلامی مہینہ اور وہی دن جب پلٹ کر آ جائے تو آپ لوگ زکوٰۃ ادا کر سکنے کے قابل ہو جاؤ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ افطاری کروا دیں، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری نہیں کروائی جا سکتی۔ شریعت کی زبان میں دو لفظ ذہن میں رہیں، ایک ہے اباحت اور ایک ہے تملیک۔ ان دونوں لفظوں کا معنی آج کی نشست میں ہم ضرور جانیں گے۔ اباحت اور تملیک، ان میں کیا فرق ہوگا؟ میں مثال دیکھ کر بات سمجھاؤں گا۔ میں نے 10 روٹیاں خریدیں، 100 روپے کا سالن خریدا۔ اب دیکھنا اباحت کیا ہوگی۔ میں 2 بندے بلاتا ہوں، کھاؤ بھائی میرے پاس کھانا کھا لو، تو کھانا کھانے کے بعد کچھ بچ گیا، آپ بھی جانتے ہو کہ جو بچ گیا وہ چھوڑ کر تو انہیں جانا پڑے گا۔ میں کسی کو بھی دانے کھانے پر دعوت دوں تو جو کھا سکا سو کھا سکا، اس کے بعد باقی چھوڑ کر اسے جانا پڑے گا۔ تو یہ اباحت ہوتی ہے، جو کھا لیا سو کھا لیا، باقی ادھر رہ گیا، اسے کہتے ہیں اباحت۔ تملیک کیا ہوتی ہے؟ میں 10 روٹیاں خرید کر 100 روپے کا سالن خرید کر کسی غریب کے حوالے کر دوں، یہ لے میاں لے جا۔ اب اس صورت میں وہ کھائے نہ کھائے، پھینکے، آدھا کھائے آدھا بچ جائے، جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کا ہے، پلٹ کر مجھے وہ کچھ بھی دینے والا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تملیک۔ اباحت اور تملیک کا فرق جاننے کے بعد یاد رہے کہ یہ جو کفارے ہوتے ہیں، قسم ٹوٹی تو کفارہ دینا ہے، روزہ ٹوٹا تو کھانا کھلانے کی صورت میں کفارہ دینا ہے، بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو اس کا کفارہ دینا ہے۔ جو کفارے ہوتے ہیں ان میں اباحت ہوتی ہے۔ غریب بلائے، کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر وہ اٹھ گئے چلے گئے، باقی کھانا مالک کا، ان میں اباحت ضروری ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ اس میں اباحت ضروری نہیں ہوتی بلکہ اس میں تملیک ضروری ہوتی ہے۔ دے دیا تو دے دیا، بچے نہ بچے، ہمارا اب کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ تو اب اگر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کا سامان خریدو گے، غریبوں کو کھانا صرف کھلا دو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو انہوں نے کھا لیا سو کھا لیا، باقی چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ تملیک ضروری ہے۔ جس غریب کو دیا بس دے دیا، وہ بھلے جا کر آگ لگا دے، پھینک دے، جو مرضی کرے، اب ہمارا اس پر اختیار اور تصرف اور ملکیت ختم۔ لہٰذا زکوٰۃ کا پیسہ صرف کھانا کھلانے کی صورت میں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یا جو مدارس کے اندر آپ زکوٰۃ جا کر دیتے ہو، وہاں بھی جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ کھانا خرید کر کے تو بچوں کو نہیں کھلا دیتے ہیں، بلکہ وہ شریعت کا ایک بیان کیا ہوا ہیلا استعمال کرتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ 2 3 4 بچے جو کہ بالغ درجے کے ہیں تو وہ محتمم یا وہ عالم جس کا مدرسہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے اسے دیتا ہے، اے بچوں یہ زکوٰۃ ہے، یہ آپ لوگ قبول کر لو۔ وہ زکوٰۃ لینے کے بعد پھر اپنی طرف سے کہتے ہیں جی یہ آپ ہم سے تحفہ قبول کر لیں استاد صاحب، تو ہم پر پھر تھوڑے تھوڑے جیسے جیسے ہماری ضرورت ہوگی تو ہم پر خرچ کرتے رہیں۔ وہ زکوٰۃ بھی اس صورت میں علماء کرام ادا کرنے کا اور بچوں کو کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سونا اور چاندی جب بقدر نصاب موجود ہوں تو پھر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ یہ بہت آسان سا سوال ہے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ اب اس میں سونا کہہ لیں یا چاندی کہہ لیں یا پیسے کہہ لیں یا مال تجارت کہہ لیں، جس بھی شے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے ہر 100 میں سے 2.5 روپے، 2.5% 100 میں سے 2.5 روپے ادا کرنے، یہ زکوٰۃ کی شرعی مقدار ہے۔ آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کی آج جس دن زکوٰۃ ادا کرنا چاہو قیمت لگوا لو،
آپ کے پاس چاندی ہے، جس دن زکوٰۃ ادا کرنا چاہو قیمت لگوا لو، زیورات ہیں، جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہے قیمت لگوا لو، تو مجموعہ قیمت 2 لاکھ بن جائے، 4 لاکھ بن جائے، تو آپ ہر 100 میں سے 2.5 روپے، ہر 1000 میں سے 25 روپے اور ہر لاکھ میں سے 2500 روپے آپ کے لیے ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ میں اس سلسلے میں سونے کا نصاب بھی عرض کر دیتا ہوں، چاندی کا نصاب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سوال میں تو ایک چیز لکھی ہے، میں 2-3 باتیں اکٹھی ہی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی آئے دن کسی نہ کسی مشکل پہلو کا شکار رہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں 3-4 باتیں اس سوال کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر ایک شخص کے پاس سونا ہے اور بس سونے کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس سٹاک نہیں ہے، سال گزر گیا تو 7.5 تولے سونا یا اس کے زیورات اگر یہ مقدار ہو جائے گی، وہ شخص شریعت میں صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے اور صاحب دولت ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم۔ ایک بندے کے پاس چاندی ہے صرف بس، اور کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے، یہ صورت سمجھانے کے لیے، اگرچہ آج کل تو چاندی کے ہونے کا رواج تو دن بدن ختم ہو رہا ہے، زیورات سارے سونے ہی کے تقریباً استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے چاندی ہے کسی صاحب کے پاس 52.5 تولے، سال گزر گیا تو 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ 52.5 تولے سے کم ہے اگر زکوٰۃ لازم نہیں، سونا 7.5 تولے سے کم ہے اگر تو زکوٰۃ لازم نہیں، سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے۔ یہ دونوں باتیں تو ہو گئی آسان۔ اب ذرا میں نمبر 3 مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اس پر بہت غور کیجئے گا۔ ایک صاحب کے پاس 2 تولے سونا ہے اور ساتھ ہی کچھ چاندی بھی ہے، 5 تولے چاندی ہے، 10 تولے چاندی ہے۔ سونے کو دیکھو وہ بھی نصاب پورا نہیں ہوا، صرف 2 تولے ہے یا پھر 1 تولہ ہے۔ چاندی کو دیکھو تو بھی نصاب پورا نہیں ہوا، چاہیے تو تھا 52.5 تولے لیکن ہے ہی 5 تولے یا 10 تولے۔ اب یہ صاحب کیا کریں گے؟ کیا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے کیونکہ نہ ہی سونے کا نصاب پورا ہے اور نہ ہی چاندی کا نصاب پورا ہے؟ کیا یہ بات ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ جب بھی 2 طرح کے نصاب مل جائیں، یعنی سونا اور چاندی ملنے سے مراد یعنی پاس موجود ہیں اور دونوں کا نصاب پورا الگ الگ نہیں ہو رہا، اب صورت یہ ہے ان دونوں میں سے جو نصاب چھوٹا ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ یاد رہے، جو نصاب دونوں میں سے چھوٹا ہے اسے پورا کیا جائے گا۔ تفصیل کیا ہے؟ 2 تولے سونا، 10 تولے چاندی، تو الگ الگ تو پورے نہیں ہیں۔ اب یوں کرو نا ذرا، 2 تولے سونے کے جتنے پیسے ہیں اتنے کی چاندی بناؤ، کتنی بنتی ہے؟ تو 2 تولہ سونا آج تو مل رہا ہے 55,000 روپے کا مثلاً، تو 55,000 کی چاندی لو نا، وہ 52.5 تولے چھوڑ کر کے وہ 70 تولے آ جاتی ہے، بلکہ 80 تولے آ جاتی ہے۔ لہذا اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے۔ سمجھنے کے لیے اس کا الٹ کر لیجئے، سونا مثلاً سستا ہو جائے کسی زمانے میں، چاندی مہنگی ہو جائے، تو ایک بندے کے پاس 10 تولے چاندی ہے، 2 تولے سونا ہے، تو یوں کرے ذرا کہ ان دونوں میں سے چھوٹا کون سا نصاب بنتا ہے؟ چاندی بیچے نا، یعنی قیمت معلوم کرے تو پھر اتنے کا سونا خریدے، کتنے کو تولے سونا آ جاتا ہے۔ اگر 10 تولے چاندی بیچ کر تو 6-7 تولے سونا حاصل ہو جائے تو 2 تولے پہلے پاس موجود تھا اور باقی 5-6 تولے چاندی کی صورت میں موجود ہے، زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا جب 2 نصاب مل جائیں تو ان دونوں میں سے جو چھوٹا نصاب ہوتا ہے اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی میرا وہ مطلوبہ مسئلہ نہیں تھا جو میں بتانا چاہتا تھا، میں اب اس پر پہنچا ہوں جو مسئلہ بتانا چاہتا تھا، جس میں ہم بہت مغالطہ کا شکار ہیں، وہ مسئلہ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
دو طرح کے نصاب سونے اور چاندی کی صورت میں تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, کسی بھی خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہے, 2-4 ہزار روپے جمع ہے, ان پر سال گزر جاتا ہے. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پیسہ پس انداز ہوتا ہے, اگرچہ تنگ دستوں کے ہاں ذرا تنگ دستوں والی رقم, کشادہ دستوں کے ہاں کشادہ دستوں والی رقم, کسی کے گھر میں 2,000, کسی کے گھر میں 4,000, 10,000, 20,000, یہ تھوڑی بہت رقم گھر میں موجود ہوتی ہے. اب دیکھیے, عورت کے پاس 2 تولے سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے, نصاب پورا نہیں ہو رہا لیکن ساتھ پیسے بھی تو ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ سونے اور چاندی میں سے چھوٹا نصاب کون سا ہوتا ہے, فوراً ہم اس کا ریٹ چیک کریں گے. تو آؤ ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. 2 تولے سونا 55,000 کا, ساتھ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, صرف 5,000, صرف 2,000, صرف 1,000 رکھا ہوا ہے جس پر سال گزر گیا ہے. تو اب کل کتنے پیسے ہو گئے ہمارے پاس؟ 55,000 تو 2 تولے سونے کی صورت میں, 5,000 روپیہ سٹاک پڑا ہوا تھا, 55,000 اور 5,000 کتنے ہو گئے؟ 60,000 روپے. ہم دیکھتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا 60,000 کا آ جاتا ہے. جی نہیں. اچھا 52.5 تولے چاندی 60,000 میں آ جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آ جاتی ہے. 25-26,000 میں اس سال تقریباً 52.5 تولے چاندی پوری ہو رہی ہے. یہ میرے کہنے کا اعتبار نہ کریں, آپ جب بھی زکوٰۃ ادا کرنے لگو گے اس دن بازار سے ریٹ پتہ کرنا پڑے گا 52.5 تولے چاندی کتنے کی بن رہی ہے. تو مثلاً 30,000 کی بنتی ہے 52.5 تولے چاندی, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عورت جس کے پاس 2 تولے سونا ہے, 2-4 ہزار روپیہ اس نے سٹاک کیا ہوا ہے, اس پر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے. وہ مجموعی طور پر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ چکی ہے. یہ ہے وہ مسئلہ جس میں ہم بہت زیادہ مغالطے کا شکار ہیں. میں نے 2 تولے کہا, میں کہتا ہوں اور نیچے آ جاؤ. اگر کسی عورت کے پاس 1 تولے کا سیٹ ہے, کتنے کا ہو گیا؟ 29,000 روپے کا. اگر تو ساتھ اور کچھ نہیں, ادھر پیسے آئے ادھر کھا لیے, مہینے بعد کچھ بھی نہیں بچتا, سال گزرا ہی نہیں 1 روپیے پر بھی, تو پھر تو بات ختم ہے. لیکن اگر 1 تولا سونا ہے 29,000 کا, ساتھ اس کے پاس 1,500 روپے پڑے ہوئے ہیں جو اس نے اوکھے سوکھے ویلے کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اب 1,500 روپے اور 1 تولا سونا, یہ مجموعی طور پر اس پر سال گزرا, ہم دیکھتے ہیں کل کتنی رقم ہو گئی؟ 29,000 وہ, 1,500 یہ, 30,500 روپیہ. تو 30,500 روپے میں 52.5 تولے چاندی ٹھیک ٹھاک آ جاتی ہے. اس عورت پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں, اچانک میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی, صرف زکوٰۃ ہی نہیں, تمام مالی عبادتیں, یعنی فطرانہ بھی لازم, یعنی قربانی بھی لازم. صرف زکوٰۃ ہی کی بات نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہو جائے, جس پر زکوٰۃ لازم, اس پر پھر فطرانہ بھی لازم اور اس پر پھر قربانی بھی لازم. اس مسئلے میں بہت زیادہ احتیاط درکار ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے, لیکن ہم دکاندار لوگ ہیں, تاجر لوگ ہیں, ہماری دکانوں میں سامان پڑا ہوا ہے, تو اب اس میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ میں پھر ایک ضابطہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ قانون, قاعدہ, ضابطہ, اس کی روشنی میں اور بہت سارے مسائل کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. میں ایک اور ضابطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کتنی طرح کی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, ہم ذرا وہ گنتے ہیں. کتنی طرح کی چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو ذکر کیا. کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہیں گے ان پر زکوٰۃ لازم ہے. جان جائیے, پہلی چیز سونا, دوسری چیز چاندی, تو تیسری چیز یہ جانور. باقی جو پیسے ہیں یہ سونے اور چاندی کے تابع ہوتے ہیں. ہر ملک کی کرنسی سونے اور چاندی کے تابع ہوتی ہے. تو چلو اسے بھی ساتھ شامل کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں 4 چیزیں ہو گئیں: سونا, چاندی, کرنسی, جانور, اور 5ویں چیز مال تجارت. سونے کی بات میں نے کر دی, چاندی کی بات میں نے کر دی,
پیسے کی بات میں تقریباً کر چکا. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار جتنی قیمت بنتی ہے اسٹاک موجود ہے, سال گزر گیا, زکوٰۃ لازم. جانوروں کی بات میں اس نشست میں نہیں کرتا. ہمارے شہر میں اتنے زیادہ جانور ہیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس, پھر بھی کسی بھائی کے پاس ہوں تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری لازم ہوتی ہے. اچھا جی, 30 بھینسیں گائے وغیرہ ہو جائیں تو ایک گائے یا بھینس کا کم عمر کا بچہ, وہ مخصوص مقداریں ہیں, لازم ہو جاتا ہے. 5 اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری لازم ہوتی ہے. کیونکہ اتنی مقدار ہمارے شہر گجر خان میں تو ہے ہی نہیں, لہذا میں اس کی بات نہیں کرتا. آخری چیز ہمارے پاس رہ گئی مال تجارت. جس چیز کا نام مال تجارت ہے, اب میں یہ قانون بتا دیا, اب میں وہ چیزیں گن دیتا ہوں. کپڑا, جوتے, حتیٰ کہ ریت کا ٹرک, بجری, کرش, سیمنٹ. کسی نے دکان پر پان رکھے ہوئے ہیں تو پان اور سگریٹس اگر وہ اتنی مقدار کو پہنچتے ہیں تو جاننا چاہیے. پھل, یہ تو خیر ادھر آیا اور ساتھ ہی بکتا چلا گیا. یہ سونا بیچنے کے لیے, چاندی بیچنے کے لیے, کتابیں. اچھا جی, آپ ایسے ہی سمجھیے اگر کسی نے مٹی سٹاک کی ہوئی ہے تو مٹی, جس کا نام مال تجارت ہے. کسی کا پلاٹ ہے, اس نے لیا ہی اس لیے کہ بیچوں گا, تجارت کرتے ہیں لوگ. کسی کا گھر ہے, بیچنے کے لیے لیا, یہ مال تجارت ہے. کسی کی دکان ہے, جو دکان بیچنے کے لیے لی, یہ مال تجارت ہے. کسی نے گاڑیاں لیں, لیتا ہے, لے کر بیچتا ہے, کاروبار کرتا ہے گاڑیوں کا, تو یہ گاڑیاں مال تجارت ہے. تو آپ جان گئے مال تجارت جس چیز کا نام بھی ہے. یہ ڈاکٹروں کے پاس میڈیسنز, میڈیکل سٹور میں جو میڈیسن, یہ سب مال تجارت ہے. جو بھی بیچنے کے لیے چیز ہے وہ مال تجارت ہے. تو مال تجارت پر زکوٰۃ لازم ہے. کیا کریں گے ہم؟ کتنا مال تجارت ہو تو ہم کہیں گے زکوٰۃ لازم ہے؟ بالکل اتنا جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے. یہ چھوٹا نصاب ہمیشہ ذہن میں رہے. اگر کسی کی دکان میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا مال موجود ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ مال تجارت کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت معلوم کر کے رہو. اگر 25,000 ہے تو آپ کی دکان میں اگر 25,000 کا مال ہے, زکوٰۃ فرض ہو چکی, سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. آپ کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے 35,000 کی کسی زمانے میں, تو 35,000 کا سامان اگر آپ کی دکان میں موجود ہے آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. یہ ڈاکٹرز کے پاس چھوٹی موٹی میڈیسن پڑی ہوتی ہیں, اگر وہ اس مقدار کو پہنچ جائیں, 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم. چھوٹا سا سوال آیا ہے میرے پاس, جی سونے چاندی میں تو کھوٹ بھی ہوتی ہے, یہ جو زیور بنتے ہیں, تو کیا کھوٹ کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ یہ دلچسپ ہے سوال, جاننا چاہیے, ویسے اچھا ہے. میں اس کا جواب آپ کو یوں دوں گا. ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بات بیان ہوئی, موتیوں کو نکال دو, زیور کے اندر جو موتی جڑے ہوتے ہیں, ڈوریوں کو نکال دو, یہ 2 چیزیں نکال دو, پیچھے رہ گیا سونا اور کھوٹ. تو جب تک کھوٹ نہ ڈلے آپ جانتے ہو کہ زیور تو بنتا ہی نہیں ہے. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا سونا زیادہ ہے یا کھوٹ زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں اکثر جواب تو یہی ہے کہ سونا زیادہ ہے, کھوٹ اس میں کم ہے. اگر 10 تولے کا سیٹ بنوایا تو اس میں کھوٹ تو ظاہر ہے کہ چند ماشے ہی ہوگی. اب میں جانتا نہیں کہ کتنے ماشے ڈالتے ہیں یہ زرگر لوگ, تو کھوٹ کم ہے, سونا زیادہ ہے, اگر صورت یہ ہے, اور ہمارے ہاں یہی صورت آج کل چل رہی ہے, تو اب حکم کیا ہے؟ وہ کھوٹ سونے کے تابع ہو جائے گی اور ٹوٹل سونا ہی شمار کیا جائے گا. یعنی 9.5 تولے سونے کے زیور, اصل سونا 9.5 تولے ہے, آدھا تولا اس میں کھوٹ ڈلی ہوئی ہے. میں سمجھانے کے لیے بات ایک مثال قائم کرتا ہوں. تو آپ سمجھو کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے, آپ کا زیور 10 تولے, اس میں 7 تولے سونا ہے اور 3 تولے کھوٹ ہے. سمجھنے کے لیے ہم جانیں گے, تو سمجھو کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے, آپ کے پاس 5.5 تولے, 10 تولے کے زیور میں 5.5 تولے سونا, 4.5 تولے کھوٹ,
جواب کیا ہے؟ وہ 10 کا 10 تولے سونا شمار ہوگا۔ تو کھوٹ اگر کم ہے، سونا اگر زیادہ ہے، تو اب وہ سارا سونے کے حکم میں شمار ہوگا، آپ کو 10 کے 10 تولے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ آپ سے کوئی 20 کو دن پہلے ایک صاحب نے سوال پوچھا مجھ سے، اس نے صاف صاف کہا کہ ہم سنار کے پاس گئے تلوانے کے لیے، تو اس نے ہمیں کہا یہ پالشیں والشیں اتارو، یہ کھوٹ شوٹ نکال لو، جو باقی سونا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے ہمیں یہ سمجھایا۔ تو جی کیا اس نے صحیح سمجھایا؟ میں نے کہا اس نے بہت غلط سمجھایا، اس نے بہت غلط سمجھایا آپ کو۔ اس نے بلکہ یہ کہا، یہ بھی مغالطہ میرے پاس پہنچا تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس سنار نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جب لیا تھا تو 10 تولے کے پیسے دیے تھے، اگر میں آج آپ سے یہ خریدوں تو میں تو 7 تولے کے پیسے دوں گا، تو آپ 7 تولے کی زکوٰۃ دو۔ یہ اس نے غلط کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سنار واپس خریدے تو پھر 7 تولے، یہ غلط اس نے کہا، ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹوٹل کا ٹوٹل سونا شمار ہوگا، اگر چاندی ہے تو وہ ٹوٹل کی ٹوٹل چاندی شمار ہوگی۔ اچھا، اب ہم اس کی دوسری صورت بناتے ہیں۔ 10 تولے زیور ہے ہمارے پاس، اس میں جو سونا استعمال ہوا وہ 4 تولے، باقی 6 تولے کھوٹ ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ سونا 2 تولے استعمال ہوا، 8 تولے کھوٹ ہے۔ آج کل اس طرح کے بھی زیورات چل رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں 10 تولے کے سیٹ پر ہم نے 2 تولے سونا ڈالا ہوا ہے، وہ بتاتے ہیں جی 5 تولے کے سیٹ پر ہم نے 1 تولہ سونا ڈالا ہوا ہے، وہ یہ بات بتاتے ہیں۔ آج کل اس طرح کے زیورات بھی آ گئے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو اگر ایسا ہے، کھوٹ زیادہ ہے، سونا کم ہے، اس زیور کا کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اس زیور کے بارے میں آپ سمجھو کہ جیسے آپ کے پاس زیور نہیں ہے بلکہ پیسے ہیں۔ اسے شریعت میں عروض کا درجہ دیا گیا، یعنی باقی جیسے سامان وغیرہ ہوتا ہے اسے وہ درجہ دیا گیا۔ یعنی 5 تولے کے، ہم بات کو سمجھیں گے پوری کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس دور کا۔ 10 تولے کا سیٹ ہے، اس میں 2 تولے سونا لگا ہوا ہے، باقی 8 تولے کھوٹ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کل کتنے کا بن رہا ہے یہ سیٹ۔ جواب ملا جی یہ 60,000 کا بن رہا ہے۔ تو چھوٹا نصاب کون سا ہوتا ہے؟ چاندی کا۔ ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس 60,000 روپے موجود ہیں۔ جب سونا کم ہو، کھوٹ زیادہ ہو، تو ہم یوں سمجھیں گے جیسے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے ہمارے پاس سامان موجود ہے، لہذا 60,000 کا مثلاً بن گیا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ ہے کھوٹ کے متعلق تفصیلی مسئلہ۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں۔ کسی صاحب کے پاس سامان تجارت ہے، ساتھ تھوڑا سا سونا ہے 2-3 تولے، یا پھر تھوڑی سی چاندی ہے، تو حکم کیا ہے؟ وہ ضابطہ یاد رہے، سونے کے ساتھ کوئی بھی اور نصاب جب مل جائے اور کوئی بھی اپنے اپنے مقام پر نصاب پورا نہیں کر پا رہا تو دونوں کو ملا کر چھوٹا نصاب پورا کر دیا جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ جب میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ضابطہ آپ کو بیان کر دیا تو اب آنے والا سوال، اس کا جواب آپ جان چکے ہو۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی میت کو کفن دیا جا سکتا ہے، اس کی قبر کھدوائی جا سکتی ہے، یعنی اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ضابطہ آپ کو عرض کیا تھا، زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے وقت مالک بنا دینا یہ ضروری ہے۔ تو جس پر آپ زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتے ہو میت، اب وہ مالک بن ہی نہیں سکتی۔ اب تو بیچارہ اس درجے میں آ چکا ہے کہ اس کی ملکیت میں جو کچھ تھا وہ بھی ملکیت سے نکلا جا رہا ہے، کسی اور کو مل رہا ہے بطور وراثت، بطور جائیداد۔ بھئی اگر کوئی شخص باپ ہے، فوت ہو گیا، تو جتنی جائیداد کا بھی وہ مالک تھا تو مرنے کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ بھی الٹا اب نکل کر کسی اور کے پاس جا رہا ہے، تو میت مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ میت کی تجہیز و تکفین میں زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کر سکتے۔ لگے ہاتھوں جان جائیے، یہ سوالات بھی تقریباً ہر سال آ جاتے ہیں، جی ہم قبرستان کی 4 دیواری کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، ہم ایک کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، ہم گلی کا سہلنگ لگوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، اور ایسے ہی چوتھی چیز ہم ایک ڈسپینسری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی سوال میرے پاس پہنچا ہے کسی وقت، ہم ڈسپینسری قائم کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، تو کیا جی کر لیں
تو جواب یاد رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسے کا مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ آپ نے گلی پکی کروائی، کس کو مالک بنایا؟ آپ نے قبرستان کی چار دیواری کروا دی تو آپ نے کس کو مالک بنایا؟ کسی کو بھی تو نہیں۔ تو غریب آدمی کو انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقیروں کی ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ جو لام ہے للفقراء، لام، یہ لام ملکیت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ فقیروں کی ملکیت میں پہنچنی چاہیے، مسکینوں کی ملکیت میں پہنچنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ تجہیز و تکفین، حتیٰ کہ مسجد، یہ چند دن پہلے میرے پاس ایک کال آئی تھی کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے بہت سارے پیسے ہیں تو ایک مسجد بنا دیں۔ میں نے کہا مسجد نہیں بنا سکتے بھائی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسے کا کسی غریب کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور مسجد، یہ کس کو آپ نے پیسے دیے ہیں؟ مسجد کو۔ مسجد انسان نہیں ہے، انسان غریب کو پیسے دینے ہوتے ہیں، مسجد انسان ہی نہیں ہے، لہذا مسجد نہیں بنائی جا سکتی، کسی غریب کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھر میں ہم بڑے مالدار لوگ ہیں، ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو کیا سب کچھ کی زکوٰۃ دیں؟ سوال کرنے والا شاید یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، بلکہ ڈیپ فریزر بھی ہے، اچھے اچھے بیڈ ہیں، پلنگ ہیں، صوفے سیٹ ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، مہنگے مہنگے برتن ہیں، تو ہمارے گھر تو بہت کچھ ہے، تو کیا سب کی زکوٰۃ دینی ہے؟ جواب یاد رہے، تمہاری وہ چیزیں جن کو شریعت نے حاجت اصلیہ کہا، حاجت اصلیہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے برتن جتنے مرضی مہنگے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ سونے کے نہیں ہونے چاہیے، چاندی کے نہیں ہونے چاہیے۔ سونا جس حالت میں بھی ہو اور چاندی جس حالت میں بھی ہو وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس کی۔ تو تمہارے برتن یہ تمہاری ضرورت کے استعمال کے لیے ہیں، تمہارے کپڑے بھلے 4-4 ہزار کا ایک سوٹ تم نے پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، پہنتے ہو، تو تمہارے جوتے، تمہاری گاڑیاں جو سواری کے لیے رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں۔ اچھا، تو تمہارا فریج، تمہارے ڈیپ فریزر، یہ سب چیزیں تمہارے استعمال کے لیے ہیں۔ تو جو چیزیں بھی استعمال کے لیے ہوتی ہیں انہیں شریعت میں کہا جاتا ہے حاجت اصلیہ۔ تو حاجت اصلیہ والی چیزیں یہ ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ حاجت اصلیہ ہر دور میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اب سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ تو گھڑا حاجت اصلی تھا، آج کل فریج حاجت اصلی بن گئی، تو بلکہ میں کہوں گا کہ اب سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ تو کمپیوٹر گھروں میں ہوتا ہی نہیں تھا، تو وہ حاجت اصلیہ میں تھا ہی نہیں۔ اب ہر پڑھا لکھا نوجوان گھر میں کمپیوٹر رکھتا ہے، وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہو گیا۔ تو وقت کے بدلنے سے حاجت اصلیہ بدلتی رہتی ہیں۔ 200 سال پیچھے چلے جاؤ، اینک، چشمہ یہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ حاجت اصلیہ ہی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی شخص مہنگے سے مہنگا فریم اینک کا اور مہنگے سے مہنگا وہ گلاس استعمال کرتا ہے، یہ اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ الغرض تو حاجت اصلیہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں، کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جو چیزیں استعمال میں حاجت اصلیہ کے لیے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے اس پر ایک پھبتی کس دی، کہنے لگے زیور بھی تو استعمال کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ زیور اگرچہ پھر تو پیسے بھی استعمال ہی کے لیے ہوتے ہیں، زکوٰۃ تو ٹھپ ہی نہ ہو گئی پھر۔ اب کہو جی جانور بھی تو استعمال کے لیے ہوتے ہیں، مال تجارت بھی تو ہم استعمال ہی کرتے ہیں نا جی، تو پھر تو سب کچھ گیا۔ تو جاننا چاہیے کہ زیور، سونا چاندی جس بھی